سر، بھارت کے ساتھ سیز فائر تو ہو گیا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ مذاکرات جو ہونے ہیں اس پر بھارت ہڈرمی دکھا رہا ہے، بیٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ آپ کو لگتا ہے سنتاس معاہدہ بھی معطل ہے؟ ابھی بھی کوئی خطرہ بھارت کی طرف سے موجود ہے جو ہمیں دیکھنا پڑ سکتا ہے؟ وہ بالکل الٹی رکھا آدمی ہے، اس کی اتنی بےعزتی، اتنی توہین ہوئی ہے کہ اب اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کیا کرے۔ ایک تو اسے مار پڑی پاکستان کے ہاتھوں، پچھلی جنگ میں تو اس نے کہا تھا کہ اگر ہمارے پاس رفیل ہوتے تو آج ہمیں یہ دن دیکھنا نہ پڑتا کہ ہمارا ایک آدمی ان کی قید میں چلا جاتا، ہمارا ایک پائلٹ۔ اب ان کے پاس وہ جہاز تھے، وہ طیارے تھے، پہلے وہ اپوزیشن پہ اعتراض کرتا تھا کہ خریدنے نہیں دیے، اب خرید لیے، طیارے موجود ہیں، اور وہ طیارہ آج تک جنگ میں کبھی اس نے شکست نہیں کھائی، کبھی نہیں گرایا جا سکا، گرا دیا گیا۔ بھئی مشین ہی اہم نہیں ہوتی، وہ اس کے پیچھے جو آدمی کام کرتا ہے وہ بھی اہم ہوتا ہے، پائلٹ کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کچھ۔ سچ اس نے اتنی بڑی بدنامی کی بھارت کی کہ دنیا میں ایک مذاق بن کے رہ گیا، رافیل کے شیر گر گئے، اور لوگوں نے کہا کہ چینی ساختہ طیاروں سے گرایا، اور چینی طیاروں کی ایک دم ریٹ بڑھ گئے اور ان کی ایک صورتحال کی بدل گئی۔ اب اس کے لیے یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ صدر ٹرمپ نے یہ کہہ دیا کہ ہم نے دونوں سے کہا تھا اور دونوں کو ہم نے یہ دھمکی بھی دی تھی کہ ہم تجارت ختم کر دیں گے، دونوں نے صلح کر لی ہے۔ بھارت کا موقف یہ رہا ہے کہ ہم کسی تیسرے فریق کو یا کسی کی ثالثی کو برداشت نہیں کرتے، اور موقف ان کا اس لیے رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک سپر پاور سمجھتے ہیں۔ جی اب یہاں تو ایک پاور نے کہہ دیا کہ ہم جو ہیں ہم نے انٹروین کیا، اب 8 بار انہوں نے کہا اور 8 بار اسے تردید کیا۔ اب ان کا سارا میڈیا، اب ان کی اپوزیشن پارٹیاں، اب ان کی سب اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ وہ باتیاں ایسے شخص سے آپ کچھ بھی توقع کر سکتے ہیں کہ وہ کسی ریئیکشن میں آ کر اپنی شہرت بنانے کے لیے کوئی کاروائی کر دے، کوئی اٹیک کر دے، کوئی حملہ کر دے۔ یہ الگ بات ہے کہ پاکستان اس کا جواب بھی دے گا، اور یقیناً شان جواب دے گا اس کا، لیکن اس سے جنگ کی کوئی اچھی چیز تو نہیں ہوتی نا جی۔ سٹارٹ ہو جائے گی، نقصان آپ کا بھی ہوگا، نقصان اس کا بھی ہوگا، تو یہ صورتحال ہے۔ اس لیے کوئی اس سے اعتبار اس کا کرنا کوئی آسان نہیں ہے، اور اعتبار کر کے بیٹھ جانا جو ہے نا وہ خاصا مشکل کام ہے۔ سجاد صاحب، اس وقت جو حالات ہیں وہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ اعلیٰ سطحوں پر آنکھ کا تارا بنی ہوئی ہے، پروموشنل ایکٹیویٹیز بھی ہو رہی ہیں، ایسا کوئی کام نہیں ہے جس سے اسٹیبلشمنٹ کو پرابلم ہو۔ آپ کو لگتا ہے یہ جو پالیسی ہے یہ برقرار رہی تو نون لیگ کی سسٹینیبلٹی بھی سٹرونگ ہو جائے گی آئندہ آنے والے دنوں میں اور آئندہ آنے والے سالوں میں؟ نون لیگ کی بھی، اور اب تو دیکھو نا اس میں اب پیپلز پارٹی کو بھی شامل کر دیا گیا کہ جتنی آپ نے باہر جا کے لابنگ کرنی ہے، اس میں بلاول کی قیادت میں پیپلز پارٹی کا وفد بھی چلا گیا ہے۔ وہ پاکستان کی اگر ہوگی کریڈیبلٹی تو بنے گی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ شخص تو کریڈیبلٹی والا آدمی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ اب دنیا کے بڑے ملک کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ آپ کا طیارہ گرا ہے، بڑے ملک کہہ رہے ہیں آپ کی توہین ہوئی ہے، یہ کسی بات کو ماننے کو تیار ہی نہیں۔ اس کا کہا جا رہا ہے کہ دیکھیے جناب، آپ کو جنگ کہہ کے رکوائی گئی ہے، اور بہتر یہی ہے کہ آپ اب جنگ سے دور رہیں، لیکن یہ پھر لڑنے کو تیار ہے، لڑنے مرنے کو تیار ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر صرف ڈپلومیسی سے کام لیا جائے تو اس وقت پاکستان کی ڈپلومیسی اتنی اچھی اور عمدہ چل رہی ہے کہ اس کی شکل میں کوئی جنگ نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ مودی کا ذہن ایسا ہے، عادت ایسی ہے، طینت ایسی ہے کہ اس سے آپ کسی بات کی توقع بھی کر سکتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے کہ پاکستان کیا رویہ اختیار کیے ہوئے ہے، تو اس نے جنگ بھی بڑے طریقے سے لڑی ہے۔ پہلے دن کچھ نہیں کہا، اس نے ڈرون اٹیک کرتا رہا، اسے ٹارگٹ کچھ کیے، لیکن جب وہ حد سے بڑھ گیا تو پھر ایسا جواب دیا کہ چند گھنٹوں کے اندر وہ تلمرا اٹھا۔ اس کا خیال تھا کہ شاید پاکستان کے پاس جو ہتھیار ہیں وہ چینی ساختہ ہے، بڑے کمزور ہوں گے، وہ کیا لڑے گا، کیا مقابلہ کرے گا ہمارے پاس، ہماری دولت کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ لیکن جب جواب ملا
تو اب دماغ ٹھیک ہو گیا. تو اس لیے ان کا کوئی اعتبار نہیں آپ کر سکتے. اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو آپ سٹرونگ جا رہے ہیں. آپ نے پہلے دن ان کو 6 طیارے مار کرائے ہیں, اور وہ سجاد طیارے صاحب مار کرائے ہیں جو بہت مہنگے پڑتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ بتائیے گا سر, پاکستان تحریک انصاف دوبارہ سے پر تول رہی ہے کہ کسی طرح مذاکرات کے ذریعے راستہ ہموار ہو. بیرسٹر گوہر, بیرسٹر سیف ٹرائی کر رہے ہیں. ایک اور وفد ڈاکٹرز کا جو پہلے آیا تھا وہ پھر آ گیا ہے پاکستان. آپ کو لگتا ہے یہ خاموش کوششیں کچھ رنگ لا پائیں گی اس رویے کے آگے جو ابھی بھی ویسا ہی ہے جیسا پہلے تھا؟ بات یہ ہے کہ عمران کی لڑائی اگر کسی سیاسی جماعت سے ہوتی اور وہ خود سیاست دان ہوتا تو ہم کہتے کہ سیاست دانوں سے بات کیا کرتے ہیں. اس کی لڑائی تو ایک اور طاقت سے ہے, اور اس طاقت سے نہیں ہے بس کہ اس طاقت کے سربراہ سے ہے. اور اب تو بالکل کوئی بات ڈکی چھپی نہیں ہے کہ بہت پرسنل قسم کی لڑائی ہے, بڑے پرسنل قسم کے اعتراضات ہیں. ایسے میں کون چھوڑتا ہے جی؟ اور وہ بھی اس صورت میں جب آپ بھی اپنے عروج پر ہوں, آپ کی فوج بھی اپنے عروج پہ پہنچی ہوئی ہے, آپ کی قیادت کو بھی تسلیم کیا گیا ہے, آپ کو ایک طرح سے فیلڈ مارشل کا عہدہ بھی دے دیا گیا ہو. اور مذاق تو نہیں ہے نا کہ آپ اس پر بھی تبصرے کرتے رہیں اور سمجھیں کہ وہ اگلا ڈر جائے گا. بھئی جو طاقت کے ذریعے سے جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو طاقت کے ذریعے نہیں دبایا جا سکتا. فوج کو دبانے کے لیے کوئی آپ کو اسٹریٹ پاور کی ضرورت نہیں ہوتی, بلکہ اگر آپ طریقے کے ساتھ کام کرتے اور آگے بڑھتے تو شاید مسئلہ حل ہو جاتا. اب مسئلہ حل ہوتا دکھائی نہیں دیتا. آپ کچھ اور بھی کر سکتے ہیں, لیکن وہی اسٹریٹ پاور دکھانے کی کوشش کرنے میں آپ اپنا کیس اور خراب کریں گے, بہتر نہیں کریں گے. مجھے تو عمران کا کوئی چانس فوری طور پر نظر نہیں آتا. بالکل صحیح. اور سر اب بجٹ آ رہا ہے, IMF حکومت کو کہہ رہا ہے کہ پہلے اپنے اخراجات کم کریں اور اس کے بعد اپنی پرائیورٹیز کو ترجیح دیں, جس میں دفاعی بجٹ بھی ہے, مینٹیننس بجٹ بھی ہے, ترقیاتی بجٹ بھی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ممکن ہو پائے گا؟ کیونککہ حکومت نے تو اپنی کابینہ کی تنخواہوں میں ڈبل ٹرپل اضافہ کیا ہوا ہے, تو پہلے تو یہاں سے ہی شروع ہونا چاہیے معاملہ. میرے خیال میں جو IMF نے گئے ہیں وہ اعتراضات اور شکایات تو کی ہیں, لیکن میرے خیال میں وہ خاصی اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ بہت سی باتیں مان جائیں گے. کچھ آپ کی حکومت مان لے گی, کچھ یہ کہ IMF بات مان لے گا, کچھ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی, اور اس طرح جو صورتحال پیدا ہوگی وہ یہی, کیونکہ تعریف بھی تو کرتے ہیں نا جی کہ ان کی اکانومی بہت بہتر ہوئی ہے, بہت چیزوں میں انہوں نے چیزیں حاصل کیا ہے. تو یہ ایسی صورت ہوا کرتی ہے جس میں ذرا ڈرا دھمکا کر بہت سی باتوں پر ایگری کر لیا جاتا ہے, اور حکومت بھی بہت سی باتوں پر ایگری کر جاتی ہے, اور IMF کو بھی بہت سی باتیں جو ہیں وہ کنسیڈ کرنا نہیں پڑتی, بلکہ یہ کہیے گا کہ اس کو کہنا پڑتا کہ ٹھیک ہے بھئی یہ بات ٹھیک ہے, آئندہ سے آپ اس معاملے کو اس طرح چلائیے, اس طرح چلانا مشکل ہو جاتا ہے. تو میرے خیال میں زیادہ مسائل پیدا نہیں ہوں گے اور بجٹ آسانی کے ساتھ پاس کر لیا جائے گا. پھر اس حکومت کا طریقہ بھی یہ ہے کہ یہ کمپرومائز طریقے سے چل رہی ہے, وفاہمت کی پالیسی سے چل رہی ہے. یہ اپنی معیشت کے معاملے میں کسی کنفرنٹیشن لینے کے بجائے ایک طرح کی مفاہمت کا ایک رویہ اختیار کیے ہوئے ہے,